وزیراعظم کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز، سخت سے سخت مسئلہ لے کر آئیں، بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں مسائل ہیں لیکن حل کے لیے بندوق اٹھانا حب الوطنی نہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان دشمن ملک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب، کا بلوچستان میں ملک کا امیر ترین صوبہ ہے۔ بلوچ اور پشتون قوم پر مشتمل بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں شناختی کارڈ دیکھ کر بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئے مسائل پر بات کریں۔ وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں گے لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ NFC میں پنجاب نے 11 ارب روپے بلوچستان کو فراہم کیا۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا بلوچستان میں امن و استحکام سرمایہ کاری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ بلوچستان کی تقدیر سے بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بلوچستان کے غیر مستحکم کرنے کے غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی اہم شخصیات کا امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے عزم کا اعادہ، شرکا کا غیر ملکی خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ کہا سچ غالب آئے گا، دشمن کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی PTI کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی۔ سپریم کورٹ حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ بانی PTI کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ کا اعلامیہ جاری۔ بتایا گیا 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات بانی PTI کو اسپتال پیمز لائے گا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے ان کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی PTI کا طبی معائنہ کرا دیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے بانی PTI کا تفصیلی معائنہ کیا۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ قیدی کی ہمشیرہ عظمہ خان طبی معائنے کے دوران موجود رہیں۔ طبی معائنہ کرنے والوں میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ عطا نے پیمز لے جانے کی وجوہات بھی بتا دی۔ ایکس پر لکھا PTI کارکنوں کی جانب سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80۔ وہ ڈاکٹر وہ تو بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ، تو ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا بھی چڑھ جائے گا۔ وہ کہتے نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا۔ پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا تو پھر انہیں ہاتھ سے لیا۔ بانی PTI کی صحت مستحکم اور ماشاءاللہ فٹ ہے۔ بلڈ پریشر پہلے مشین سے چیک کیا تو فرق آ رہا تھا، پھر ہاتھ سے چیک کیا تو 120/80 تھا۔ سابق وزیراعظم کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمہ خان کی پریس کانفرنس، کہا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ بات نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر چڑھ جائے گا۔ بھائی نے کہا نہیں میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا۔ بانی کو آنکھ میں ٹیکے لگے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ آنکھ میں ہیمریجز تھے، مجھے دکھایا گیا کہ اب معمولی سا مسئلہ رہ گیا ہے۔ مزید بہتری کے لیے احتیاطی طور پر فالو اپ انجیکشنز بھی لگیں گے۔ نظر 100% نہیں لیکن بہتر ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی PTI کو بلڈ پریشر کی ادویات دی جا رہی ہیں مگر صحت سے متعلق فکر کی کوئی بات نہیں۔ میری اور بانی PTI کی عمر کے افراد کو ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، اسے جواز بنا کر معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ اس ڈاکٹر کا نام لے سکتا ہوں جس نے ان کے صحت کے متعلق بتایا، جس کو بتایا وہ بھی اسمبلی میں موجود ہے۔ بانی PTI نواز شریف کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نہیں کہتا یہ بدلا ہے لیکن ذرا پیچھے مڑ کر بھی تو دیکھیں، آپ نے تو سیاست کو ہی گٹر میں ڈال دیا۔ بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، بڑی بدقسمتی ہے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے مسائل کا حل نہ نکلے۔
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चल रहा करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि रात को बताया कि शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अल्लामा राजा नासिर ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ है ये उसको नहीं मानते। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुहेल आफरीदी ने बताया, पीटीआई अरकान आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला न मानकर हुकूमत ने हरधर्मी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी के अस्पताल मुंतकली मामूल का फैसला था, कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई को मंजन भेजने दें। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। ज़राए का कहना है, मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में हुक्म है। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर असूली इत्तेफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और अपोजिशन मुश्तरक हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सकें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है। सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुतफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसीज बनाएं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में जंगल का कानून बन गया है। बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। पार्लियामान की हम आहंगी की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। पाकिस्तान की इलाकाई अमन के लिए कोशिशों पर मलेशिया की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सज़ाई याफ्ता कैदियों की मुंतकली के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म भी तकरीब में शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागडार, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और दीगर की भी शिरकत। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की नायब वज़ीर-ए-आज़म सागडार से भी मुलाकात। तिजारत, मईशत समेत दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से DR कॉन्गो के दिफाई वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस को GHQ आमद पर मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल इस्तिदाद की तारीफ की। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी मुकामी पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त को भी सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। मजीद 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूम, मच, फुजदार और पंजगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 37 दहशतगर्द जहनुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में असलहा, धमाका खेज मवाद और रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 12 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। बन्नू, शिमाली वज़ीरिस्तान और रज़ई और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में IED डेटोनेटिंग रिमोट, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इज़हार। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। पाकिस्तान के जिस शोबे को उठा के देख लो, किसी स्कीम को, प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, उसके ऊपर सिर्फ एक नाम है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ या PMLN। काश और जमातें भी ये काम कर रही होती तो जो मुल्क है वो तेजी से तरक्की कर रहा होता। अफसोस की बात है किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद तो किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے جس شعبے اور منصوبے کو اٹھا کر دیکھ لیں نون لیگ کا نام ہے، کاش دوسری جماعتیں بھی کام کر رہی ہوتی تو آج ملک کہاں کھڑا ہوتا۔ عوام کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا انعام ہے۔ جناح انسٹیٹیوٹ میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ 100% مفت میں کیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں لوگوں سے پیسے لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول مزید 3 روپے 81 پیسے مہنگا کر دیا۔ نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 368 روپے 39 پیسے کا ہو گیا۔ جدوجہد رکنے والی نہیں ہے، اب یہ احتجاج ختم ہونے والا نہیں ہے، اب حکومت کو نیچے آنا پڑے گا اور ہمیں آپ کی کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور اس پر مذاکرات کریں کہ لیوی کا خاتمہ کب کرنا ہے، کون سی تاریخ سے اس کو ایفیکٹو بنانا ہے اور لوگوں کی جان کب چھوڑنی ہے۔ ہماری جدوجہد رکنے والی نہیں، حکومت کو نیچے آنا ہوگا۔ ابھی تو ہم وارم اپ ہوئے ہیں، اصل میچ شروع ہونا ہے۔ احتجاج ختم نہیں ہوگا، لانگ مارچ بھی کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی دھرنے سے خطاب، کہا اشرافیہ موٹر سائیکل والوں سے لیوی کے نام پر اربوں روپے کما رہی ہے۔ حکمران لیوی کے نام پر مزدوروں، کسانوں اور طلبہ کو لوٹ رہی ہیں۔ حکمران طبقہ نااہل اور کرپٹ ہے، کوئی ویژن نہیں، یہ میڈیا کو یرغمال بناتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہمارے دھرنوں کے بارے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کو IPP سے معاہدے ختم کرنے پر مجبور کیا، پیٹرولیم لیوی بھی ختم کرائیں گے۔ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، سب صرف کراچی کو لوٹتے ہیں۔ فارم 47 کی جماعتیں کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی۔ دھرنے کے باعث عبداللہ ہارون اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جیم۔ میں شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کا، اپنی حکومت کا، اپنے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ انہوں نے 7 ارب روپے کی رقم منظور کی ہے، جس میں ہم کراچی کے اندر فائر ٹینڈر، سنورکلز کی ٹینڈرنگ کا پروسیس انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ جتنی ڈیولپمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی تمام تفصیلات آن لائن اویلیبل ہوں گی۔ کراچی کے لیے 7 ارب روپے کی منظوری پر پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ کا شکر گزار۔ میر کراچی مصطفیٰ کہتے ہیں احتجاج کے لیے کوئی پارک مختص کر دیتا ہوں، سڑکیں بند کر کے احتجاج کرنے سے نقصان شہریوں کو ہوتا ہے۔ KMC کونسل میں میئر، ڈپٹی میئر اور MC کے لیے اورنگی میں 80 گز کے مکان کی تجویز لاؤں گا تاکہ ہم وہاں رہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 6 IPPs کے معاہدوں کی معطلی اور نظرثانی سے حکومت کو 43 کھرب روپے کی بچت ہوئی۔ وزارت توانائی نے کیپیسٹی پیمنٹس کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر دی۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے ٹاسک فورس کی رپورٹ کی روشنی میں 6 IPPs سے معاہدے معطل کیے گئے۔ ٹاسک فورس نے مزید کئی بجلی کی پیداواری کمپنی سے معاہدوں پر نظرثانی کی۔ حکومت نے گزشتہ 5 سال میں IPPs کو 64 کھرب 6 ارب کی ادائیگیاں کی۔ PTI کے آخری 2 سال میں IPPs کو 1389 ارب کی ادائیگی کی گئی۔ موجودہ دور میں حکومت میں IPPs کو 3709 ارب سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ اسلام آباد میں NCCIA کا نجی G8 میں غیر ملکیوں کے جعلی کال سینٹر پر چھاپا، ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد تحویل میں لے لیے گئے۔ ترجمان نے کہنا ہے کہ کارروائی سائبر کرائم اور فراڈ کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ پاکستان سمیت 12 مسلم ملکوں کا شام کی صورتحال پر مشترکہ بیان۔ شام میں ابو الظہور فوجی ایئر بیس پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی وحدت کی کھلی خلاف ورزی، شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ تہران کو فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے پر کامیاب رہے۔ ایران پر معاشی دباؤ امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کا دھمکیوں پر تباہ کن جواب دینے کا انتباہ۔ جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا دشمن کی کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیراعظم کے عالمی گرفتاری وارنٹ پر انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ترک وزارت انصاف کے انٹرپول کو نتنیاہو کے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست۔ نتنیاہو نے نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی بحری جہازوں پر حملے کیے۔
غزہ میں جرائم پر پردہ نہیں ڈالنے دیں گے، ملزمان کا محاسبہ کریں گے، ترک وزارت انصاف کا اعلان۔